قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم اور عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہر ایک کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت 26 کا ترجمہ ہے اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جس سے اپنی شرمگاہوں کا پردہ کرو اور زینت کا لباس بھی دیا، لیکن تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ شاید یہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت 194 کا ترجمہ ہے اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تقوی کامیابی کی چابی ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا تقوی کا لباس شریفانہ اور بہترین لباس ہے۔ مولا علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو کیونکہ یہ انبیاء کا اخلاق ہے۔ اسلام میں فضیلت اور شرافت کا معیار قوم و قبیلہ نہیں ہے بلکہ تقوی اور کردار ہے۔ یہاں پر پسرے نوح کو غرق کر دیا جاتا ہے اور سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت علیہ السلام میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اپنے کو گناہوں اور معصیتوں سے دور رکھنا اور ہلاک کرنے والی آفتوں اور بلاؤں سے بچانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن کریم اور روایات نے تقوی کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ تقوی اس حالت کا نام ہے جو گناہوں سے اجتناب اور عبادت خدا سے حاصل ہوتی ہے۔ تقوی دینی اقدار و معنوی زیبائی میں ایک خاص عظمت رکھتا ہے، صرف متقی اور پرہیزگار افراد ہی زیبائی میں ایک خاص عظمت رکھتا ہے، صرف متقی اور پرہیزگار افراد ہی ہدایت الہی کے آثار ظاہر کرتے ہیں۔ جنت بھی صرف اور صرف اہل تقوی کے لیے بنائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ قبیلہ انصار کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں گرمی کے دنوں میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے سایہ میں بیٹھا۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنا کرتا اتارا اور گرم ریت پر لوٹنا شروع کر دیا، کبھی پیٹھ کے بل اور کبھی پیٹ کے بل، اور کبھی چہرہ گرم ریت پر رکھ کر کہتا تھا اے نفس اس گرم ریت کا مزہ چکھ کیونکہ خداوند عالم کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ جس وقت وہ جوان وہاں سے اٹھا اور اپنے کپڑے پہن کر ہماری طرف دیکھ کر جانا چاہا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ حضرت کے پاس آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اے بندہ خدا، میں نے آج تک کسی کو ایسا کام کرتے نہیں دیکھا، اس کام کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کی خوف خدا، میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے کہ اپنے نفس کو اس طرح دنیا میں اذیت کا مزہ چکھاتا رہوں گا تاکہ وہ شہوت و طغیان سے محفوظ رہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے خدا سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا، خداوند عالم تیرے ذریعے اہل آسمان پر فخر و مباحت کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا سب لوگ اپنے اس دوست کے پاس جمع ہو جاؤ تاکہ یہ تمہارے لیے دعا کریں۔ تب اصحاب جمع ہو گئے تو اس نے اس طرح سے دعا کی پالنے والے ہماری زندگی ہدایت پر گامزن رکھ، تقوی کو ہماری زاد راہ اور بہشت کو ہماری منزل مقصود قرار دے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کی بڑی تعریف سنی، اس کے اللہ والے اور صاحب کرامت ہونے کی کئی داستانیں سنی تو مجھے اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ اتفاق سے ایک دن میں نے اسے ایک مقام پر دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور وہ لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر رہا تھا۔ اس نے کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، اس کی پریشانی اور آنکھیں ظاہر تھیں اور وہ اپنے ارادت مندوں کو اپنے آپ سے دور کرتا گیا۔ آخر کار وہ اکیلا راستے پر چلنے لگا، میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ راستے میں نان بائی کی دکان تھی جہاں لوگوں کا کافی ازدحام تھا۔ یہ شخص اس جگہ گیا، میں نے دیکھا اس نے وہاں سے 2 روٹیاں چرائیں اور چلتا بنا، پھر آگے ایک شخص انار بیچ رہا تھا، اس نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور 2 انار چوری کر لیے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر سخت متعجب ہوا
کہ یہ شخص چوری بھی کرتا ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد راستہ میں اس نے ایک مریض کو دیکھا تو وہ 2 روٹیاں اور 2 انار اسے دے دیے۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ رک گیا۔ میں نے اس سے کہا اے بندہ خدا، میں نے تیری بہت تعریفیں سنی تھی اور تجھے دیکھنے کا خواہش مند تھا، لیکن آج میں نے تجھے دیکھا تو تمہاری اس حالت پر بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ اس نے کہا تو نے کیا دیکھا اور میری کس بات سے دکھ پہنچا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے نان بھائی روٹی بیچنے والے کی دکان سے 2 روٹیاں اور انوار فروش کی دکان سے 2 انار چوری کرتے دیکھا۔ جب میں نے یہ الفاظ کہے تو اس نے مجھے مزید بات کرنے کی مہلت نہ دی اور فوراً بول پڑے کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا میرا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے ہے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس نے میرا وطن پوچھا تو میں نے کہا میرا گھر مدینے میں ہے۔ اس نے کہا پھر یقیناً آپ جعفر ابن محمد بن علی بن حسین علیہ السلام ہیں۔ میں نے کہا بالکل میں وہی ہوں۔ اس شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری نسبت تمہیں کیا فائدہ دے گی جبکہ تم اپنے نانا کے دین سے ناواقف ہو؟ میں نے کہا بیان کرو میں کیسے ناواقف ہوں؟ اس نے کہا شاید تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کے نام و اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور ایک برائی کرے گا تو اس کی سزا اتنی ہی ہے۔ تو اب سنو میں نے 2 روٹیاں اور 2 انار چوری کیے، میرے نام و اعمال میں 4 گناہ درج ہوئے۔ پھر میں نے وہ 2 روٹیاں اور 2 انار راہ خدا میں ایک مریض کو دے دیے تو میرے نام و اعمال میں 40 نیکیاں درج ہوئی۔ اب 40 سے اگر 4 کو گھٹا دو تو پھر بھی میرے نام و اعمال میں 36 نیکیاں تو بچ ہی جاتی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تجھے تو کتاب خدا کا ذرا برابر بھی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے اللہ پرہیزگاروں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اب تو نے جو 2 روٹیاں اور 2 انار چوری کیے تیرے نام و اعمال میں 4 برائیاں درج ہوئیں اور تو نے ان چیزوں کے مالک کی اجازت کے بغیر ان میں تصور کیا تو 4 گناہ اور تمہارے نام و اعمال میں لکھ دیے گئے۔ اسی طرح تیرے نام و اعمال میں 8 گناہ لکھے گئے جبکہ نیکی ایک بھی درج نہیں ہوئی۔ وہ شخص امام علیہ السلام کا استدلال سن کر بہت حیران ہوا اور گریہ و زاری کرنے لگا اور اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنے لگا۔ تو کریم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا لباس عطا فرمائے۔ آمین۔